بعض لوگوں کا موقف یہ رہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے آپس میں اندرونی معاملات درست نہیں رہتے تب تک نظام خلافت کا قیام ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے بزور دست خلافت کا قیام کر دیا تو اس کے نیچے مسلمانوں کے آپس میں معاملات تو درست ہوں گے نہیں، ناپ تول میں کمی ہوگی، کاروبار میں دھوکے ہوں گے، گفتاری طریقت میں گالی گلوچ ہوگی، پھر تو اسلام کا امیج اور بھی خراب ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہ موقف انسان کے دماغ کو ہٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کی نوعیت کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص پاکستان میں ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتا، اسی طرح وہ گند رستے میں پہنتا ہے، وہی شخص جب قطر جاتا ہے یا یونائٹڈ کنگڈم جاتا ہے تو جاب کرتے وقت وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری بھی کرتا ہے اور جوس کے ڈبے کو ڈسٹ بن تک لے جاتا ہے، وہی شخص۔ لیکن کیونکہ اس پر چیک اینڈ بیلنس اور نظام کا اثر رہتا ہے، اور اسی چیک اینڈ بیلنس کو شریعت کہتے ہیں کہ جب ریاست میں کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، فرض کریں ایک شخص نے اللہ کے قانون سے بغاوت کر کے کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچایا، اس پر ظلم کیا، تو اس کے مد مقابل نظام خلافت میں شریعت کا قانون ضد میں آتا ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ نے عدالت کا تصور دیا، اسی عدالت میں اس کا مقدمہ لڑا جاتا ہے اور اس کو اس کے جرم کی سزا ملتی ہے۔ تو جب معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، پیٹرول پمپ پر، ریڈی والے پر، تاکہ ناپ تول میں کمی نہ ہو، معاشرے میں افراد پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پر اور اسی طرح حکمرانوں پر بھی چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے۔ آپ کو حضرت عمر کے واقعے کا پتہ ہوگا کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کی قمیص اتنی لمبی کیوں ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو صالح کرنے کا سب سے بڑا سبب اور رستہ ہی نظام خلافت ہے۔ اگر واعظ و نصیحت سے معاشرہ صالح بنتا تو محمد مصطفیٰ سے سب سے بڑا مبلغ تھا ہی نہیں، ان جیسا انداز گفتار کسی کا تھا ہی نہیں۔ اگر ان کے الفاظ سے معاشرہ صالح نہیں ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے واعظ و نصیحت سے معاشرہ صالح ہوگا؟ اگر محمد مصطفیٰ کو شریعت اور نظام کا قیام معاشرے کو صالح کرنے کے لیے پڑا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نظام خلافت کے قیام کے بغیر معاشرے کو صالح کر پائیں گے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کو صالح کرنا، جرم کے خلاف قانون کا ضد میں آنا ہی دراصل نظام خلافت کے قیام کے بعد ہی ممکن ہے۔ آج کے اس ہفتہ واری اصول منہج کے نام پر جو اسٹریم چل رہی ہے، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے اندر اصول منہج سے متعلق امور کو پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں جو کہ میڈیائی دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ دین کے نام پر، خلافت کے نام پر چورن بیچتے ہیں اور اللہ کی زمین میں اصلاح کا دعویٰ کر کے فساد مچاتے ہیں۔ انما نحن مصلحون کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الا انہم المفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں، بالکل یہی ان کا کام ہے۔ آپ دیکھیں یہ بندہ جو کہ اسراری ہے، جماعت اسلامی یعنی مودودی جماعت اور تنظیم اسلامی یعنی اسراری جماعت، ان لوگوں کی تحریروں اور تقریروں نے مسلم نوجوانوں کو جتنا گمراہ کیا ہے حکومت الہیہ اور نظام خلافت اور نظام مصطفیٰ کے نام پر، اور جتنا دھوکہ دیا ہے، ان کو دین سے جتنا دور کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دینی معاملات اور عبادات اور ساری چیزوں کو ہلکا بنا کر کے پیش کیا ہے، اور حکومت کو، اقتدار کو، خلافت اور حکومت الہیہ کے نام پر حکومت قائم کرنے کو ہی سب سے بڑا مشن، بلکہ انبیاء کا کام، جی ہاں، انبیاء کی دعوت کا مقصد اور اصل شریعت اور دین سب کچھ اسی کو انہوں نے بنا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج تک ان کے علاوہ دین کو کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ 21ویں صدی میں یہ آئے، ڈاکٹر اسرار، مودودی، سید قطب جیسے لوگوں نے دین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے تو سب لوگ جو ہے جہالت میں تھے، سب لوگ جو عہد طفولت میں تھے، جاہلیت کی زندگی میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں کسی چیز کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ بہت سے اندھ بھکت کہتے ہیں کہ ہندوستان 2014 میں آزاد ہوا، اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل ان لوگوں کا ایسے ہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے جو دین کا تصور دیا ہے نا، اس سے پہلے لگ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہی نہیں تھا، سب لوگ جاہل تھے، دین کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بالکل ہی مودودی اندھ بھکت ایسا بولتے ہیں کہ انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، دین کی جو تشریح پیش کی، پڑھو جو ہے قرآن کے 4 اصطلاحات کیا کیا جو ہے، ایسا جو ہے دین کے بارے میں جو بتایا ہے، جو اس کی تشریح بھی آج تک کوئی جو ایسا پیش نہیں کر سکا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، دین سے دور کیا ہے، خمینیت اور رافضیت کے قریب کیا ہے،
ہڑبونگی فکر اور خارجی فکر کے قریب کیا ہے، بلکہ بنایا ہے، داعشی فکر بنا کر کے، تکفیری اور تفجیری ذہنیت میں مبتلا کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے پر جو ہے یہ ثواب سمجھتے ہیں، اس طرح سے بنا دیا اور مچاتے ہیں فساد اور خونریزی، قتل و خونریزی۔ یہ جو ہے ویڈیو آپ دیکھیں، آپ سنیں، میں کچھ چیزوں کو پیش کر کے اس کی جو ہے تحلیل اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ جناب کیا بول رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا موقف رہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے آپس میں اندرونی معاملات درست نہیں رہتے تب تک نظام خلافت کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معاشرہ صالح ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں جناب، سب کا یہ کہنا ہے۔ تم لوگ جسے کچھ لوگ کہتے ہو نا، وہی جمہور ہیں، وہی سب لوگ ہیں، اور صالح معاشرہ جب وجود میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ حکومت میں آئیں گے۔ اب کہیں پر سارے کوئی جو ہے صحیح دین پر نہ ہو، ہر جگہ قبر پرستی عام ہو، گھوڑا پرستی عام ہو، مزار پرستی، شرک اور بدعات اور کفر ساری چیزیں ہوں، یعنی وہاں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں اور ملحدین بھی ہوں، ہر طرح کے کافرین ہوں، اور شیعہ ہوں، رافضی ہوں، اور بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، تنظیمی ہو، تحریکی ہو، اخوانی ہو، خارجی ہو، داعشی ہو، معاشرہ سارے لوگوں سے جو ہے بھرا ہوا ہو، ہر کوئی اپنا الگ الگ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارے لوگ جو ہیں کیا کریں گے؟ نظام خلافت لاگو کریں گے اس معاشرے پہ۔ کیسے لاگو کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے طاقت کے زور پہ لاگو کریں گے، قتل و خونریزی مچا کر کے لاگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لاگو کریں گے، اس کے بعد کون سا نظام لائیں گے؟ چلو انہوں نے حکومت قائم کر لی نظام خلافت کے نام پہ اور اعلان کر دیا کہ اب جو ہے خلافت شروع ہو گئی، تو اب بتائیے یہ جو ہے کس کو لائیں گے؟ بھائی سماج میں حکومت ایک آدمی سے تو چلتا نہیں ہے نا، اس میں تو ہر علاقے سے لوگ رہتے ہیں، حکومت کو چلانے والے سارے لوگ رہتے ہیں، اور یہ جو ہے جناب جو بول رہے ہیں یہ لوگ تو سب کی بات مانتے ہیں، سب کو چلنے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہو، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ خلافت بھی لاگو کریں گے وہاں بھی یہی فیصلہ سنائیں گے کہ کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ ارے بھائی یہ تو کون سی خلافت ہے؟ اگر یہی خلافت تم کو لاگو کرنا ہے پھر تو جو ہے خمینی والی خلافت ہے جس کو تم لوگ مانے ہوئے، اس کا مطلب وہی لاگو کرنا چاہتے ہو یا اس سے بھی بدتر لاگو کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنی حکومت اور اقتدار چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہہ رہے کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ جب تک معاشرہ صالح نہ ہو۔ ارے بھائی معاشرہ صالح ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو حکومت دے گا تبھی وہ لوگ صحیح سے حکومت کریں گے۔ معاشرے کے اندر اگر گندگی ہو کون حکومت کرے گا؟ حاکم کہاں سے آئے گا؟ فرشتہ تھوڑی آئے گا اتر کر کے، معاشرے ہی کے لوگ رہیں گے، اپنے ہی سماج کے لوگ حاکم رہیں گے۔ اس میں سے قاضی کون رہے گا، والی کون رہے گا، محصل کون رہے گا، اور جو ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے دعوت کا کام کرنے والے جو علماء ہوں گے، مطلب اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی اپنی اپنی فکر کی دعوت دیتا پھرے۔ بھائی دنیاوی امور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کا یا خلیفہ کی تو ایک ذمہ داری ہے بھی ہے، دینی معاملات کو سنبھالنا بھی ہے، جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہے فریضہ ہے، حیۃ الامر ہے، اسی طریقے سے جو احتساب کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے عدالتوں میں فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، قاضیوں کو تعینات کرنا۔ تو کون سا قاضی بناؤ گے بھائی؟ شیعہ بنا دو گے؟ کس کو بناؤ گے؟ یہ لوگ چلے ہیں خلافت قائم کرنے کے لیے، صرف ان کا مقصد ہوتا ہے عوام کو گمراہ کرنا، خاص طور سے نوجوانوں کو، کیونکہ یہ جذباتی انداز میں بولتے ہیں۔ ابھی ویڈیو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کیسا جو ہے بیک گراؤنڈ میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، انہوں نے میوزک سیٹ کر رکھا ہے اس طریقے سے کہ بہت ہی مطلب کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، غور و فکر کرنے والی بات بتا رہے ہیں، ایسی بات کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو فتنہ پرور والی بات انسان کر رہا ہے اس کو ایسا ہی لوگ بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں پورے جو ہے سوشل میڈیا میں، جگہ جگہ، ہر پلیٹ فارم پر، تاکہ اس کو لاکھوں لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہے اس کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہوتے بھی۔ ظاہر سی بات ہے
جب کوئی چیز بار بار آدمی دیکھے گا سنے گا، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، اس سے آدمی متاثر ہو جائے گا. تو لوگ یہی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا موقف ہے، ارے سارے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ جیسا معاشرہ اور سماج ہوگا اسی طریقے سے وہ کام بھی ہوں گے. کما تکونون یولى علیکم، جیسا رعایا ہوگی ویسے حاکم ہوں گے. یہ تو اصول ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اس وقت کسی قوم کی حالت نہیں بدل جائے جب تک وہ خود اپنے آپ کی حالت نہ بدل لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو کیا نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں. اور جب تک جو ہے ایمان نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا، توحید پر انسان نہیں ہوگا، شرک سے پاک نہیں ہوگا، تو حدیث میں آیت میں سورہ نور کی 55 نمبر آیت، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے خلافت سے نہیں نوازے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے. اللہ مالک الملک تؤتی الملک. یہ لوگ لگ رہا ایسا ہے کہ یہ اپنے قوت بازو سے خلافت قائم کر لے جائیں گے. بہرحال 100 سال ہونے کو ہیں، یہ لوگ ایسے ہی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جو پوری امت کا نظریہ ہے اس کو بعض لوگ کہہ کر کے بندہ جو ہے درکنار کر رہا، اور اپنی جو فالتو بات ہے، جو فالتو چیز ہے، جو کبھی ہو نہیں سکتا اور نہ کسی نے ایسی بات کا اظہار کیا، اس کو جو ہے ایسا لگ رہا ہے تمام امت کا وہی موقف ہے. اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ مطلب معاشرہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، ہمیں جو ہے خلافت قائم کرنا ہے. بھئی اگر بات ایسی ہی تھی تو پھر اللہ کے رسول نے مکہ میں کیوں نہیں خلافت قائم کیا، وہاں کیوں نہیں حکومت قائم کی؟ کیوں آپ وعظ و تلقین کرتے رہ گئے؟ وعظ و نصیحت آپ وہاں کیوں کرتے رہ گئے؟ آپ نے معاشرے کو کیوں سدھارا؟ ایک صالح معاشرہ بنانے کی فکر آپ نے کیوں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا بعثت کا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم وغیرہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول تزکیہ کرتے تھے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے تھے لوگوں کو، اور ان کے دلوں کو پاک کیا شرک اور بدعت اور ہر طرح کی جو ہے گندگیوں سے ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو، ان کے اذہان کو پاک کیا، اور ان کے دلوں میں توحید کو راسخ کیا. جب وہ لوگ پورے طور پر اللہ کے لیے ہو گئے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے سارے احکامات جو ہیں ان کو ایک ساتھ نازل کر دیتا تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کوئی چھوڑنے والا نہیں تھا، یہ صحیح راستے پہ لوگ آنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دھیرے دھیرے ان کے دلوں کو پہلے پاک کیا نبی کے ذریعے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کے بعد دھیرے دھیرے احکام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب انسان صالح ہو جاتا ہے، معاشرہ جب بہتر ہو جاتا ہے، تو ان کے اوپر جو بھی احکام، شرعی احکام لاگو کرو گے وہ مانیں گے. اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے کیا تھا. وہاں پر کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے حکومت لا کر کے کھڑا کر دیا اللہ کے رسول نے، چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، احکامات نازل ہوتے گئے، اس حساب سے اللہ کے رسول نے وہ سب لاگو کیا جہاں جیسا مناسب تھا. اور چونکہ ایسے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کا ذہن اور دماغ اس طریقے سے صاف ہو چکا تھا، توحید میں اتنے پکے ہو چکے تھے، شرک اور بدعت اور ساری چیزوں دنیا داری ساری چیزوں سے اتنا بے تعلق اور لا تعلق ہو چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جو بھی احکامات آتے تھے ان سب کو جو ہے پورا کرنے میں وہ پیش رہتے تھے. کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ آپ دیکھیں بعض صحابہ سے اگر غلطی ہو گئی، زناکاری وغیرہ ثابت ہو گئی تو سرزد ہو گئی، تو انہوں نے خود آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں نے جو ہے زنا کیا ہے، مجھے جو پاک کر دیا ہے. یعنی حد کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے خود کی آج کون کرنے والا. تو ویسا معاشرہ پہلے بنانا پڑے گا. بہرحال یہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. آگے کیا کہتے ہیں کہ اور اگر آپ نے بزور دست خلافت کا قیام کر دیا تو اس کے نیچے مسلمانوں کے آپس میں معاملات تو درست ہوں گے نہیں، ناپ تول میں کمی ہوگی، نہ تو جو ہے کاروبار میں دھوکے ہوں گے، ساری طریقت میں جو ہے گالی گلوچ ہوگی، پھر تو اسلام کا امیج اور بھی خراب ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ بزور دست جو ہے خلافت قائم کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ بزور دست اگر قائم کر دیا تو کیا اس سے معاملات درست ہو جائیں گے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی نہیں ہوں گے درست. یہ اعتراض ہے لوگوں کا. تو یہ جو ہے بزور دست، یعنی بزور دست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ خلافت قائم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس کو جو ہے خود یہ لوگ اس کے مخالف ہیں، یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. اس کو تو یہ لوگ جو ہے ملوکیت کہتے ہیں. بھائی تمہارے یہاں خلافت تو ہے، شورائیت کا نام ہے نا. پھر یہ طاقت کے ذریعے سے خلافت کہاں قائم ہوتی ہے؟ طاقت کے ذریعے سے تم خلافت قائم ہوتی، اسی تو خارجیت کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے مختلف پیرائے میں اس چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی خارجیت کو، اور خلافت کے نام پر دہشت گردی اور بغاوت کر کے
قتل و خوریزی مچاتے رہتے ہیں. یہ خوارج کی تاریخ رہی ہے. یہ لیں گے نام خلافت کا اور ملک کے اندر بغاوت مچائیں گے، فساد مچائیں گے، لیکن نام لیں گے کس چیز کا؟ خلافت کا. بھائی تمہارے ہاں جب طاقت سے تلوار کے ذریعے اگر کوئی حکومت حاصل کرتا ہے تو اس کو تو تم لوگ جہالت کہتے ہو، اس کو تو جو ہے تم لوگ بدترین ملوکیت کہتے ہو. تو پھر تم اگر جو ہے طاقت کے ذریعے سے حکومت حاصل کرو گے جس کو تم خلافت کہتے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے مصر کے اندر پہلے حکومت تھی حسنی مبارک کی یا جس کی بھی تھی، وہ تو طاغوت تھا کیونکہ فوجی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد اخوانیوں نے وہاں بغاوت شروع کر دی. بہت سارے لوگ 2011 میں بہت سارے لوگ اس بغاوت میں مارے گئے، فتنہ فساد میں. اتل پتل جو مچائی ان لوگوں نے، لیبیا کو تباہ کر دیا، ٹیونس کو تباہ کر دیا، یمن کو تباہ کر دیا، کہاں کہاں نہیں انہوں نے تباہی مچائی. مصر کو تباہ کرنا چاہتے تھے. بہرحال وہاں کا جو فوجی حاکم تھا حسنی مبارک، اس کی عقل مندی تھی کہ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے چھوڑ کر کے اور فوج کو سمجھا دیا کہ تم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ان سے اس نے اچھے سے نپٹ لیا. یہ لوگ جو ہے جب حکومت میں آئے لوگوں سے وعدہ کر کے کہ ہم جو ہے خلافت کا نظام لاگو کریں گے، ایسا اور ویسا کریں گے، پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ کون سا نظام لاگو کیا؟ ٹی وی پہ آ کر کے جس کو انہوں نے صدر بنایا مرسی کو، اس نے آ کر کے مذاق اڑایا شریعت کا اور کہا کہ اس وقت جو ہے ایسا موجودہ دور میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ شریعت لاگو ہوگا، حدود اور قصاص یا ہاتھ کاٹنا، یہ سب مذاق اڑایا اس نے. کہا یہ سب تو فقہ کی کتاب. مطلب یہ کہ جو ہے یہ ہاتھ کاٹنا فقہ کی کتاب میں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اس کے یہاں قرآن حدیث کا اس کا مطلب انکار کر رہا ہے. تو صاف صاف اس نے انکار کیا. لیکن وہی سب سے بڑا ان کے امام ہے، شہید ہے، امام ہے جو شریعت کا منکر ہے، سب کے سامنے آج بھی ویڈیو موجود ہے. اس نے کیا کیا بھائی؟ کچھ نہیں کیا. پارلیمنٹ والا نظام جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا اسی کو لاگو کیا، اور کہا بھی اس نے سب کے سامنے، کہا ٹی وی پر، کہا کہ پارلیمنٹ میں جو قانون بنایا جائے گا، جو اس کے جو نمائندے ہیں سب، یعنی ممبر جو ہے پارلیمنٹ کے، وہ لوگ جو قانون بنائیں گے، یعنی انسانوں کا بنایا ہوا قانون وہی لاگو ہوگا. تو یہ انسانی وضع کردہ قانون کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور لاگو بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ بڑے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہیں. اور اگر کوئی دوسرا جو ہے اسی دستور کے مطابق فیصلہ کرے، حکومت کرے، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے. تو یہ ان کے یہاں جو ہے دوغلا پنی ہے. دو چیزیں آج تک انہوں نے جہاں جہاں حکومت قائم کی ہے، شریعت کے نام پہ، خلافت کے نام پہ، جو بھی یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کے نام پہ، نظام خلافت، وہاں جو انہوں نے بدترین حکومت قائم کی ہے. کہیں انہوں نے شریعت لاگو نہیں کیا، حدود کے ساتھ کہیں انہوں نے لاگو کی. اور جہاں لاگو ہے ہر طرح سے، جیسے کہ سعودی کے اندر، اس کو یہ لوگ کفر کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ مرتد بولتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں. جی ہاں. تو جہاں اصل شریعت لاگو ہے اس کو یہ لوگ طاغوت بولتے ہیں، اور جہاں یہ لوگ انگریزوں والی جو ہے والا دستور لاگو کرتے ہیں وہ ان کے ہاں شریعت ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جب حکومت آ جائے تو وہ شریعت ہو جاتی. یہی لوگ اصل شریعت کے رکھوالے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے، شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ مل کر کے، اور ہر طرح کے ملحدوں کے ساتھ مل کر کے یہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں وہ سمجھو کہ اصل اسلامی ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام ہے، خلافت ہے باقاعدہ. اور دوسرے چاہے دین اور شریعت سب کچھ لاگو کر دیں، کتاب و سنت سب کچھ لاگو کر دیں، توحید پر قائم ہو، شرک سے دور ہوں، ساری چیزیں، اور شرک کے خلاف لڑائی کریں، تب بھی ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. یہ خوارج ہے. کیونکہ خوارج کے یہاں تو صحابہ بھی مسلمان نہیں تھے. حضرت علی کو خوارج نے جو مارا تھا کافر سمجھ کر کے، اور اس نے کہا تھا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا، جی ہاں، ثواب سمجھ کر کے مارا تھا. تو یہ ان کا نظریہ ہے. اچھا کیا بول رہا ہے آگے کہ بظاہر یہ موقف انسان کے دماغ کو ہٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کی نوعیت کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کریں ایک شخص پاکستان میں ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتا، اسی طرح وہ گند راستے میں پھینکتا ہے. وہی سے جب قطر جاتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم جاتا ہے، جاب کرتے وقت وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری بھی کرتا ہے اور جوس کے ڈبے کو ڈسٹ بین تک لے جاتا ہے. وہی شخص کیونکہ اس پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس اور نظام کا اثر رہتا ہے، اور اسی چیک اینڈ بیلنس کو شریعت کہتے ہیں. اچھا یہ جو جمہوری ممالک میں، اور وہ بھی کافروں کے ملک میں، چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام قائم ہے اور جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی جو انسانوں نے قانون بنایا ہوا ہے، دستور بنایا ہوا ہے، اس کی جو پاسداری کرتے ہیں.
چاہے یورپ میں، امریکہ میں، یا قطر کی مثال انہوں نے دی، یعنی عرب ملکوں میں جہاں بھی لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں، لوگ اس کی پاسداری کرتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کو جو ہے شریعت کہتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کو شریعت کہتے ہیں اسی کو. ارے بھائی تو تم کو نظام خلافت الگ سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی شریعت لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر وہی جمہوریت تمہارے لیے کافی ہے. جی ہاں، یہ لوگ جو ہے انہی دنیاوی امور کو اور اسی جو ہے دنیاوی سیاسی نظام کو یہ لوگ اصل شریعت مانتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان سے نکل جاتی ہے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں، جبکہ باقی جو دینی امور ہیں اور عبادات ہیں وہ سب ان کے یہاں جو ہے ٹریننگ کورس ہے، اس کا یہ لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. آپ جو ہے اسرار کی زبان سے سنیں گے، ڈاکٹر اسرار کی زبان سے، ایسے ہی یہ سب مروجہ مذاہب ہے، تو ہر دھرم میں، ہر ملک میں پایا جاتا ہے. امریکہ میں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہندوستان میں بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر جگہ آدمی یہ سب کام کر لیتا ہے، کہاں نہیں کرتا ہے. لیکن جو اصل دین ہے نظام خلافت، وہ تو کرنا اصل ہے. یعنی ان کے یہاں حکومت قائم کرنا یہی اصل دین ہے، اور حکومت میں چیک اینڈ بیلنس یہ شریعت کا نام ہے ان کے یہاں. یعنی ملکی قوانین کی پاسداری کرو تو سمجھو وہی اصل شریعت ہے، یہ مطلب ہوا نا. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہے اسلامی شریعت لاگو ہے. اگر یہاں کے لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں جس کا مطلب ہندوستان میں شریعت لاگو ہے. یا تمہارے ملک میں بھی اگر لوگ جو ہے قانون کی پاسداری کرنے لگے، اس کا مطلب نہیں کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں تمہارے حساب سے، لیکن اگر کرنے لگے جو بھی، کیا ایسا نہیں کہ وہاں قانون نہیں، وہاں بھی قانون ہے، ہر اعتبار سے قانون بنائے گئے ہیں کہ اس کی آدمی پاسداری کرے. کیا وہاں یہ قانون نہیں ہے کہ جو ہے ٹریفک نظام کی پاسداری کی جائے، یا یہ کہ جو ہے جوس کے ڈبے کو ڈسٹ بین میں پھینکا جائے، ہر جگہ کہیں بھی کچرا نہ کیا جائے، شاہراہ پر، چوراہوں پر یا سڑکوں پر. یہ تو ہر جگہ جو ہے قانون ہوتا ہے، بلکہ لکھا رہتا ہے ڈسٹ بین پر کہ کچرا اسی میں ڈالو، یا دیواروں پہ جگہ جگہ لکھا رہتا ہے کہ یہ تھوکنے کی جگہ نہیں، ہر جگہ کی توجہ، یہ تو عام لکھا رہتا ہے. اور قانون بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہاں نہیں قانون ہے بھائی؟ یہ قانون تو تمہارے یہاں بھی ہے، یہ قانون تو بھارت میں بھی ہے، یہ قانون تو ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں بھی شریعت لاگو ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس کو اور ملکی دستور کو اور قانون کی پاسداری کا نام اگر شریعت ہے، تو پھر بتاؤ مجھے کہاں نہیں شریعت لاگو ہے؟ وہ تو نیپال میں بھی شریعت لاگو ہے، سری لنکا میں بھی جو اسلامی شریعت لاگو ہے تمہارے حساب سے. جی ہاں، یہ خوارج کا جو ہے نظریہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو آدمی جو ہے اقتدار اور حکومت کو اور اقامت دین کے نام پر حکومت قائم کرنے ہی کو شریعت اور اصل دین سمجھ لے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں یہی ہوگا. آگے بندہ کیا کہتا ہے کہ جب معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، پیٹرول پمپ پر، ریڈی والے پر، ناپ تول میں تاکہ کمی نہ ہو، معاشرے میں افراد پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پر، اور اسی طرح حکمرانوں پر بھی چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے ساری چیزوں پر. یعنی نظام خلافت لاگو ہوگا تو یہ ملکی قوانین جو ہے چیک اینڈ بیلنس سب کے اوپر رہے گا، ایک ریڑھی والے سے لے کر کے پیٹرول پمپ سے لے کر کے حکمرانوں تک سب پر یہ رہتا. ارے کہاں نہیں ہے بھائی؟ کہاں نہیں ہے؟ چین میں جو ہے کوئی بڑا سے بڑا حاکم ہو، ذمہ دار ہو، جج ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جو ہے سود لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، کوئی بھی جو ہے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، یا کوئی جو ہے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو فوراً پھانسی دے دی جائے گی. اور یورپین ممالک میں بھی کوئی بھی ہو، اگر مالی فساد میں پکڑا گیا کسی چیز میں، رشوت میں یا کسی جو کرپشن میں، تو اس کو فوراً جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. ہر جگہ یہ نظام ہے، ہمارے آپ کے ملک میں بھی ہے. لاگو نہ ہو الگ بات ہے، لیکن ہے، لیکن لاگو کر بھی تو سکتے ہیں. اسی چیز کو لاگو جہاں نہیں یہ کر سکتے ہیں. اب تم لوگ جو عربوں کی مثال دیتے ہو اچھائی میں بھی کہ وہاں قانون لاگو ہوتا ہے، جیسے قطر کی تم نے مثال دیا، یورپ کی مثال دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ملکوں میں شریعت لاگو ہے. پھر جو ہے تم کو نئے سرے سے شریعت لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خلافت لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خلافت، نظام خلافت میں یہ ساری چیزیں ہوتی، چیک اینڈ بیلنس سب پہ لاگو ہوتا ہے، قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے. تو ہر جگہ تو لاگو ہوتا ہے، جمہوری ملکوں میں بھی لاگو ہوتا ہے. جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے وہاں بھی تو لاگو ہوتا ہے، ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. کہیں عمل ہوتا ہے، کہیں نہیں عمل ہوتا ہے. اس کا مطلب جہاں عمل ہو رہا ہے، جیسے یورپین ممالک میں، یا جو ہے چین وغیرہ میں، شمالی کوریا میں، یا جہاں بھی لاگو ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہاں تمہارے نزدیک خلافت قائم ہے.
اور جہاں نہیں لاگو ہو رہا ہے یا مطلب لوگ اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو وہاں کرنا چاہیے. بس یہی اتنا ہے. اسلامی شریعت لانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے یہاں، کیونکہ بس قانون کی پاسداری ہو، یہ ساری چیزیں وہ سب ہے. تو یہ ان کے یہاں یہ اصل میں اندھ بھکتی کی وجہ سے کچھ بھی یہ لوگ مثال دے دیتے ہیں. جس نظام کو یہ خود جو ہے کفر سمجھتے ہیں اسی کی مثال دے رہے ہیں، اسی کی مثال یہ لوگ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو حضرت عمر کے واقعے کا پتہ ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کی قمیص اتنی لمبی کیوں ہے؟ جی ہاں پتہ ہے. خوارج کے پاس یہ من گھڑت واقعہ بہت بڑی دلیل ہے حکمرانوں کے خلاف بغاوت اور تان و تشنی کے لیے. جی ہاں، حضرت عمر کے خلاف جو ہے اعتراض کرنا مطلب یہ ہے، اس میں کون سا کیا کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس ہے، کیا لاگو ہوتا ہے بھائی؟ کون سا دستور حضرت عمر پہ لاگو ہو رہا ہے؟ یہ قمیص کتنی لمبی ہے، یہ واقعہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان مطلب ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کہیں سے کپڑا آیا مال غنیمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لوگوں میں تقسیم کیا. اب وہ ایک ایک کپڑا تھا. ایک ایک کپڑا کا مطلب عام طور سے جوڑی ہوتی ہے، 2 چادر ہوتی ہے، تو ایک ایک جو ہے کپڑا لوگوں کو تقسیم ان کے کہنے کے واقعے کہنے کے حساب سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر دیکھا گیا کہ وہ 2 کپڑا پہنے ہوئے تھے، جوڑا پہن کے آئے ہوئے تھے. تو وہیں پر کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے اعتراض کر دیا، اور غالباً وہ نام حضرت عمار کا لیا جاتا ہے جو واقعے کے اندر بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ میری بات سنو سارے لوگ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. کہا بھائی وہ کیسے؟ آپ دیکھیں مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم لوگوں کو ایک ایک کپڑا دیا اور یہ آپ 2 کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جب تک اس کا جواب نہیں دو گے ہم جو ہے آپ کی بات نہیں سنتے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لڑکے عبداللہ کو بلایا، آواز دے کر کے وہ آئے، تو ان سے پوچھا کہ یہ جو دوسرا کپڑا یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا کپڑا ہے، میں نے ان کو ہدیہ دے دیا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے دونوں جوڑ کر کے بنایا ہوا. تب ان کو اطمینان ہوا، تب کہا کہ ٹھیک ہے اب کہو میں آپ کی بات سنوں گا. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ تو اسے من گھڑت ہے ان لوگوں کا، اور اس طرح کئی ایک من گھڑت واقعات ہیں ان کے پاس جس کو بنیاد بنا کر کے یہ حاکم وقت اور خلیفہ پر اعتراض کرنے کو اور جو ہے اس کے خلاف اس پر جو ہے تنقید کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں تنقید کرنا ہے، ان کو جو ہے تان و تشریح کرنا ہے. تو ایسے کچھ واقعات ہیں تاریخ میں جن کو بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ وہ سب جھوٹے واقعات ہیں. انہی میں سے ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ یہ بھی ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر وہاں پر ان کے لڑکے عبداللہ نہ ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ ان کی بات سنی نہیں جاتی، اور کیا جو ہے وہی بھری مجلس میں ان کو پوچھنا تھا؟ اگر وہ جو ہے بات بھائی کہہ دیتے اپنی، بعد میں اعتراض کر دیتے کہ جب تک وہ ثابت نہیں کر دیں گے کہیں وہ چلے گئے، اب ان کو بولا کے لاؤ، اس کے بعد وہ ثابت کریں گے. دوسری بات جو ہے جو سب سے اہم ہے، یہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ روافظ میں سے جو کہ صحابہ کے دشمن حضرت عمر کو جو سب سے زیادہ کٹر دشمن ہے، انہی لوگوں نے اس واقعے کو گڑا ہوگا اور خوارج نے اس کو لے لیا کہ کیا صحابہ کو حضرت عمر پر بھروسہ نہیں تھا؟ حضرت عمر پر کیا ان لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا؟ ان کو بھائی سب سے زیادہ وہ لوگ اچھا مانتے تھے، اور اس زمانے میں اس وقت جو ہے سب سے بہتر وہی تھے، سب سے افضل وہی تھے، سب سے زیادہ انصاف پسند وہی تھے، عادل جو ہے خلیفہ تھے. تو کیا ان کو یہ اعتبار نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے خوشگمانی میں، کیا یہ خوشگمانی لوگ نہیں رکھ سکتے تھے کہ ہو سکتا انہوں نے جو ہے کسی سے دوسرا لیا ہو، لے کر کے دونوں سلایا ہوا؟ کیا وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے حضرت عمر نے یہ جو ہے خود جو ہے زیادہ لے لیا ہوگا، یعنی دوسروں کے مقابلے انہوں نے زیادہ لے لیا، یعنی ظلم ہوا، انہوں نے ظلم کیا گویا؟ تو کیا وہ ظالم سمجھ رہے تھے حضرت عمر کو، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے دوسروں کو کم دیا اپنا زیادہ لیا؟ یہی ہوا نا. کیا ایسا صحابہ سمجھتے تھے؟ اس کا مطلب صحابہ پر بھی جو ہے ان کے خلاف یہ بات جا رہی ہے. اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے کہ خلیفہ جو ہے صحابہ جو ہے حضرت عمر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کا بھی احتساب کرتے تھے باقاعدہ. یہی تو ہوا، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جبکہ وہ سب سے افضل تھے. تو اس واقعے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارا جھول ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح سے گویا ایک تہمت ہے، اس طرح سے لگانا، اس طرح سے بولنا. اور ایک جو اہم بات میں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا اس واقعے کے تعلق سے، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کپڑا دے؟ کیا یہی عدل ہے؟ ارے بھائی عدل کہتے ہیں
کہ جو جس چیز کا مستحق ہو اس کو اتنا ملے. اگر کوئی جو ہے 10 سال کا لڑکا ہے تو اس کو اس کے حساب سے کپڑا دیا جائے گا، اور اگر کوئی 6-7 فٹ کا بڑا آدمی ہے تو اس کو اس کے حساب سے کپڑا دیا جائے گا. کیا دونوں کو 1-1 میٹر دے دینا یہ عدل ہے؟ ارے یہ تو جو ہے بیوقوفی ہے. جو جتنے کا مستحق ہو اس کو اسی حساب سے دیا جائے گا، یہ عدل ہے. کہ جو بڑا ہے اس کو جو ہے 2 میٹر دیا جائے اور جو چھوٹا ہے بچہ اس کو 1 میٹر دے دیا جائے، یہی بہتر ہے اور یہی عدل ہے. اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف سے یہ معروف ہے کہ آپ عطیہ دینے میں یا جو مال غنیمت آتا تھا بیت المال میں اس کو جب تقسیم آپ کرتے تھے لوگوں کے درمیان تو آپ جو ہے خود جو ہے تفاضل سے کام لیتے تھے. آپ نے کیٹیگری بنا رکھی تھی، کسی کو زیادہ دیتے تھے کسی کو کم دیتے تھے. یہ معروف ہے. یہ جو آپ کسی بھی کتاب میں تاریخی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کیٹیگری تھی. بدر والوں کو الگ دیتے تھے، ان کو افضل سمجھ کر کے ازواج المطہرات کو الگ حساب سے دیتے تھے، اور دیگر انصار مہاجرین صحابہ کا معیار الگ تھا. اس کے علاوہ صغار صحابہ اور جو بعد کے لوگ ہیں ان کا معیار الگ تھا. سب کا الگ الگ معیار تھا. کسی کو کم دیتے تھے کسی کو زیادہ دیتے تھے، کسی کو 12-15 ہزار دیتے تھے اور کسی کو 2-3 ہزار دیتے تھے. کتنا زیادہ فرق ہے بھائی. اور یہی عدل ہے، جو جن چیز کا مستحق اس کو دیا جائے. حالانکہ اس واقعے سے لازم آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے یہ تفاضل سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ جو ہے سب کو ایک جیسا دیتے تھے، چاہے وہ بدری صحابی ہو چاہے وہ بعد کا کوئی آدمی ہو، سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ تفاضل سے کام لیتے تھے، فضیلت کے حساب سے آپ دیتے لیتے تھے. تو یہ واقعہ اگر صحیح بھی مانا جائے جس میں بہت سارا جول ہے، یہ روافظ کا گڑا ہوا ہے. صحابہ میں سے کسی سے نہیں ثابت ہے کہ انہوں نے خلفاء پر کوئی اعتراض کیا ہو بھری محفل میں. ان کے سامنے حدیث تھی بھائی، جب احادیث ان کے سامنے ہے تو وہ اس کے خلاف کریں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ سب خوارج اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے من گھڑت واقعات سے اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. اچھا کیا بندہ آگے کہہ رہا؟ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو سوالے کرنے کا سب سے بڑا سبب اور راستہ نظام خلافت ہے. اس کا مطلب جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ معاشرے کو سوالے نہ کر سکے، کوئی جو ہے معاشرے کو سدھار نہ سکا. جی ہاں، ان کے حساب سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جو سماج کو سدھار سکے، کیونکہ کسی نے پہنچتے ہی خلافت کو قائم نہیں کیا. جی ہاں، ان کے یہاں کیا ہے بھائی، خلافت پہلے قائم کرو. کون ایسا انسان ہے، کون ایسا نبی اور رسول ہے جس نے پہلے خلافت قائم کیا ہو، حکومت قائم کیا ہو؟ کسی نے قائم نہیں کیا. تو کیا مطلب سارے لوگ اور اچھا یہ لوگ کہتے بھی ہے کچھ لوگ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ. یعنی انبیاء پر بھی یہ لوگ ناکامی کا الزام لگاتے ہیں. اگر واضح نصیحت سے معاشرہ سوالے بنتا تو محمد مصطفیٰ سے بڑا مبلغ کوئی ہوا ہی نہیں، اس جیسا انداز گفتار کسی کا تھا ہی نہیں. اگر ان کے الفاظ سے معاشرہ سوالے نہیں ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپ کے واضح نصیحت سے معاشرہ سوالے؟ نعوذ باللہ. کیسا بڑا الزام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح نصیحت سے معاشرہ سوالے نہیں ہوا. یہ ہے خوارج کی سوچ. یہی چیز جو ہے مودودی نے کہی الجہاد فی الاسلام نامی کتاب میں کہ جب واضح تلقین میں ناکامی ہوئی نعوذ باللہ تو داعی اسلام نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ جو ہے مودودی نے، جو ان سب کا پیر ہے، یہ بات کہی ہے. یعنی 14-15 سال تک واضح تلقین کرتے ہوئے تھک گئے، ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو تلوار اٹھایا، اس کے بعد کامیابی ملی. کیسی جو خوارج والی سوچ ہے. یعنی انبیاء پر بھی ناکامی کا یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. کیا 14-15 سال میں اللہ کے رسول نے آپ جو ہے ناکام رہے؟ آپ نے سوال معاشرہ نہیں بنایا؟ آپ کا جو کام تھا تزکیہ کرنا، لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھانا، تبلیغ کرنا، یہی تو ذمہ داری تھی آپ کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو ہے وما علی الرسول الا البلاغ.
رسول کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے. قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے قوم کو. بھائی یہ سب کام کیا اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ ایک رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو تبلیغ ہے، دعوت ہے، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. بشیر و نذیر کا کام کیا اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ رسالت کا جو ہے کام آپ نے نہیں کیا؟ یعنی جب تک حکومت نہ ہو اس کا مطلب کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے یہاں. وہی یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے مبلغ تھے لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے. کوئی سوال معاشرہ ان سے وجود میں نہیں آیا جب تک کہ حکومت نہیں قائم کیا مدینہ میں آ کر کے. یہ بندہ کہنا چاہتا تو سوال معاشرہ وجود میں نہیں آتا ہے واز اور تلقین سے ان کے یہاں. مطلب یہ ہے کہ قتل و خونریزی مچاؤ، فساد مچاؤ، تب جا کر کے سوال معاشرہ وجود میں آئے گا ان کے یہاں. یہ جو ہے یہی چیز آپ دیکھیں گے مودودی نے کہی ہے، یہی چیز خمینی نے کہی ہے، یہی چیز جو ہے خارجیوں کا اس وقت اخوانیوں کا جو سب سے بڑا سربراہ مانا جاتا ہے محمد حسن ددو، اس نے بھی یہی چیز کہی ہے. اور یہی خارجی اخوانیوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ وعظ اور تلقین سے معاشرہ سوالے نہیں بنتا ہے. اسی لیے دعوت کے کام میں، توحید کی دعوت میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. یہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں کہ مسجدوں میں وعظ اور نصیحت کریں، دروس کا اہتمام کریں. اور یہ لوگ جو ہے اسی لیے کیا بنائیں گے، میٹنگ ہال یہ لوگ قائم کرتے ہیں، کانفرنس ہال، میٹنگ ہال، وہاں پر یہ لوگ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کیسے خلافت کیسے قائم کیا جائے، اس کے لیے تگ و دو کیسے کیا جائے، نوجوانوں کو کیسے ورگلایا جائے، اپنی جو ہے تنظیم کے اندر کیسے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے، اکٹھا کیا جائے. یہ سب جو ہے یہ لوگ میٹنگ ہال بناتے ہیں، کانفرنس ہال بناتے ہیں اور جو ہے لائبریری بناتے ہیں. وہاں پر جو ہے یہ لوگ برین واش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. مسجدوں کا پہ ان کو زیادہ دھیان نہیں ہوتا ہے. مسجدوں کا دھیان نہیں ہوتا کہ مسجد بنائیں اور مسجدوں میں جو ہے دروس کا اہتمام کریں، واعظ و نصیحت کا اہتمام کریں، لوگوں کو جو ہے وہاں بڑے پیمانے پر خطبے کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، پروگرام، دینی پروگرام اور اجتماعات کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کا تزکیہ کریں. یہ کام نہیں کرتے ہیں لوگ. یہی وجہ ہے، بالکل یہی وجہ ہے. کیونکہ وعظ اور تلقین کا ان کے یہاں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی ناکام ہو گئے نعوذ باللہ. جیسے اس بندے نے صاحب کہا کہ اتنے بڑے مبلغ تھے لیکن ان سے بھی کچھ نہیں ہوا جب تک کہ انہوں نے خلافت نہیں قائم کی. خلافت تلوار کے ذریعے سے، مودودی نے جیسا کہا ہے کہ جب تلوار ہاتھ میں لیا تب جا کر کے ایک معاشرہ جو ہے، ایک ریاست وجود میں آئی. یہ جو ہے ان کا نظریہ ہے. جی ہاں، اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کہ جو ہے فکر سے، خارجی فکر سے امت کو اور بطور خاص نوجوانوں کو محفوظ رکھے. اور جہاں بھی اس طرح کی فکر یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، رائج کر رہے ہیں، ان کا جو ہے ضروری ہے اس وقت اسی جو ہے سوشل میڈیا پر جواب دیا جائے تاکہ یہیں پر یہ ایکسپوز ہوں اور لوگوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ شہد کے اندر زہر ملا کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو پلانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.